4 گواہ نہ لائیں، معائنہ کے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو وہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ سن رہے ہیں؟ پارسا عورت پر عیب لگا دیا کہ اس نے یہ کیا، اور 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو وہ پیش نہیں کیے تو پھر سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، کیونکہ ایسا شخص جس نے کسی پر اتنا بڑا الزام لگایا اس کو 80 کوڑے سزا میں لگیں گے، اور پھر آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ جھوٹی گواہی اور کسی پر عیب لگانا جانتے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے منہ میں ہے باتیں۔ ارے وہ فلانا، چھوڑو اس کو، صبح و شام وہ تو گناہ ہی کرتا رہتا ہے۔ ارے وہ عورت، وہ تو ہم بغیر جانے بوجھے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ احتیاط۔ لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، قانون نہیں ہے رائج پوری طرح، لہذا کھلی چھٹی ہے، جو مرضی ہو رہا ہے۔ بتاؤ اگر اسلامی قوانین ہوتے اور یہ سزائیں نافذ ہوتی تو کسی کی جرأت ہوتی؟ برائی کرنے پر کوئی شیر ہوتا، دلیر ہوتا؟ نہیں۔ لیکن کیوں ہے؟ چھٹی دی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں، مومن کا نکاح، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مومن سے مراد کون ہے؟ ایمان، مرد ہو یا اور، مشرک سے ہو سکتا نہیں، مشرک سے ہرگز، اونچی گئی ہے۔ آپ نے یہ بات دل و جان سے کہی ہے یا صرف اوپر اوپر سے کہی ہے؟ ہندو مسلم نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کیا اس کو ہم نکاح کہیں؟ کیا وہ قائم ہوا؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ بد عقیدہ، کسی کے عقیدے میں کفر و ایمان کا فرق ہو، دھیان سے سن لیں، دوسرے کا عقیدہ اس حد تک خراب ہے کہ اس میں کفر اور ایمان کا فرق پایا جائے، ایسے کا نکاح قائم ہوتا؟ اونچی کہیے۔ مثلا سمجھانا پڑے گا، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے، معاذ اللہ، بتائیے یہ کفر و ایمان کا فرق ہے یا نہیں؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہو یا ایسے عقیدے والے کو وہ صحیح سمجھے، کیا اس سے نکاح ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ کسی کا عقیدہ ایسا ہو کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ، یہ کفر و ایمان کا فرق ہے یا نہیں؟ تو جس کا ایسا عقیدہ ہو اس سے نکاح ہوگا؟ اونچی۔ کوئی نبی کو عطا ہونے والے علم غیب کو پاگلوں جانوروں جیسا کہے، معاذ اللہ، یہ کفر و ایمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ایسے شخص سے نکاح جائز ہوگا؟ ایسا کہنے والے کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ اونچی۔ پھر اس سے نکاح ہوگا؟ نہیں۔ کوئی قرآن کو غلط کہے، کفر و ایمان کا فرق ہے یا نہیں؟ جس کو اللہ مومن فرمائے کوئی اس کو مومن نہ مانے، کفر و ایمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ایسے سے نکاح ہوگا؟
آپ کے ہاں ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی مولویوں کے جھگڑے ہیں. میرا کام بتانا ہے. دنیا یہیں رہ جانی ہے. قبر میں نہ ماں ساتھ جائے گی، نہ باپ، نہ اولاد، نہ دولت، نہ شہرت. ایمان ساتھ جائے گا اگر ہوگا، اور آپ کے اعمال اچھے برے جو ہیں. جواب آپ نے دینا ہے. آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکو گے کسی نے بتایا. اچھا، اگر کسی کا حال ایسا ہے کہ کفر و ایمان کا فرق نہیں ہے مگر گمراہ ہے، وہ اور بات ہے. لیکن جہاں کفر و ایمان کا فرق ہو وہاں نکاح ہوتا نہیں. اور خاص طور پر ہندو سے جو مشرک ہے یا کسی بھی مشرک سے نکاح کرنا، جو لوگ اس کے لیے کہیں کہ نہیں جی اس کے خلاف نہ بولو، تو بتائیے پھر اسلام رہا؟ کچھ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے مالی طور پر کمزور تھے. مدینہ منورہ جب آئے تو مدینہ منورہ میں رہنے والی کچھ خواتین چند مالدار تھیں مگر برا کام کرتی تھی. سمجھ گئے؟ مالدار تھی مگر، سمجھ گئے نا، زنا وغیرہ کرتی تھی. تو ان آنے والے مہاجرین نے سوچا کہ ان سے نکاح کر لیں، ہمارے نکاح کی برکت سے یہ گناہ سے توبہ کر لیں گی اور ان کا مال ہمارے کام آ جائے گا، یعنی اس میں آسانی سے گزارا ہو جائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں منع کر دیا گیا کہ مشرکہ سے نکاح ہو سکتا. اونچی کہیے، بھلے کتنی مالدار ہو، کتنی خوبصورت ہو، ایمان والی نہیں ہے تو نکاح ہو سکتا نہیں. 4 چیزوں کا حکم دیا گیا نکاح میں. جب نکاح کرنا ہو تو 4 چیزیں دیکھو. کتنی؟ یاد کرنی ہوں گی آپ کو، میں بار بار نہیں سناؤں گا. 4 چیزیں دیکھو. لڑکے کا رشتہ آیا یا لڑکی کا رشتہ آیا، کیا دیکھو؟ سب سے پہلے فرمایا ایمان دیکھو. نمبر 1. نمبر 2 حسن. نمبر 3 مال. نمبر 4 خاندان. یہ 4 چیزیں دیکھو. ایمان، حسن، مال اور ایمان، حسن، مال، خاندان. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا اسی حدیث میں؟ ایمان کو اہمیت دو. اسی حدیث میں یہ 4 چیزیں دیکھو مگر اہمیت کس کو دو؟ ہمارے ہاں جی قد ذرا تھوڑا سا، ناک ذرا موٹی ہے، وہ جی فلاں جانور لے رہے ہو تم قربانی کے لیے جو دیکھ رہے ہو، دوسروں کی بچیوں پہ جس طرح جا کے تم لوگ دیکھتے ہو اور جس طرح توہین کر کے آتے ہو، کیا یہ اسلام ہے؟ دیکھنے کی اجازت ہے، نہیں پسند کوئی بات نہیں، غلط لفظ نہیں کہو. اور جی اس کی ناک موٹی ہے، رنگ ایسا ہے، فلانا، یہ کہنے کی ضرورت، بس کہہ دو نہیں سمجھ آئی، مزاج نہیں ہے، یہ طبیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. شکل میں عیب نکالتے ہو، تم نے بنایا. اچھا وہ لڑکیاں جو لڑکوں میں ارے جی یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ لڑکے جو لڑکیوں میں عیب نکالتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تمہیں. ٹھیک ہے، زبان کا استعمال احتیاط سے بھی تو ہو سکتا ہے نا، گھٹیا لفظ کہنے کی بجائے مناسب انداز میں بھی تو بات ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا. یہ 4 چیزیں دیکھیں. لیکن سنو، ایمان کو اہمیت دینا. اور اب ہماری اہمیت کیا ہے؟ مال کتنا ملے گا، لڑکی والے دیں گے کیا.
او جی ایک فلیٹ دینا ہوگا، گاڑی دینی ہوگی، فرنیچر پورا فلیٹ فرنش کر کے دینا ہوگا. وہ جو لڑکا جو یہ چیزیں مانگتا ہے نا، نہایت گھٹیا آدمی ہے. کیا ہے؟ آپ سے ہی کہلوا رہا ہوں. کیا ہے وہ مرد نہیں ہے. عورتوں سے سامان مانگ رہے ہو تو اپنے آپ کو بیچ رہے ہو نا، تمہاری قیمت لگ جائے، وہاں سے مال مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، پھر کوئی بات ہوتی شادی کے بجاؤ اپنے ابو سے لے آؤ. یہ اسلام نہیں ہے. یہ جہیز وغیرہ، ہاں باپ خوشی سے سونا پہنا دے، جوڑا پہنا دے، کچھ دے دے، وہ اور بات ہے. مانگو نہیں. وہ کہتے ہیں جی مانگے نہیں، دینا تو ہوگا ورنہ تانے سننے پڑیں گے. کیا لے کے آئی تھی؟ یہ جو آپ نے برائیاں ڈال لی ہیں نا، ان کی وجہ سے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں گزر گئیں. کچھ لوگوں نے اور برائی ڈالی ہوئی ہے سندھ میں، خاص طور پر یہ برائی، خاص طور پر سندھ میں. اپنی بہن بیٹی کی شادی نہیں کرنی، خود 4 کرنی ہے. بہن بیٹی کی نہیں کرنی، اس کی شادی قرآن سے. تیری شادی قرآن سے کر دی. ونی کرتے ہیں، کاروکاری کرتے ہیں قرآن سے شادی. یہ جتنا ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے. جہیز کے نام پر مال دینا، جہیز کہتے ہی تیار کیے ہوئے سامان کو. جہیز کے معنی تیار کیا جانے والا سامان یا کیا گیا سامان. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں لے کے آؤ. تم نے گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے تو تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے. وہ چکی بھی اور وہ چارپائی بھی اور لوٹا بھی اور مٹکا، جو سامان بتایا جاتا وہ حضرت علی سے کہا تھا لے کے آؤ. ہمارے ہاں یہ ایک مزاج بن گیا. اور بعض برادریوں میں اوہو جی نہیں دیں گے، مرے ہوئے تک کے تو جوڑے لیتے ہیں. وہ جی اس کا بھی جوڑا، اس کا بھی جوڑا، اور اس سے کم نہ ہو، اتنے سے کم نہ ہو، فلاں کوالٹی کا، فلانے نام کا، فلانا پرنٹ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اس میں کمی کر دو تو آگے سے باتیں سنائی جاتی ہیں. تو یہ سب جو کچھ ہے یہ اسلام اونچی کہیے. سن لیا آپ نے؟ کسی عورت سے اس لیے شادی کرنا کہ مالدار ہے، اس کا مال جو ہے مجھے مل جائے، اور وہ عورت عقیدے کی صحیح نہیں ہے یا کردار کی صحیح نہیں ہے، تو ایسا کرنے کی ضرورت اونچی. آپ کے سامنے روز اخبار اور ٹی وی بھرے ہوئے ہیں، کیا کچھ نکل رہا ہے، نتیجے آپ کے سامنے. جو مسلمان کسی پاک باز پارسا عورت کے متعلق کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، برائی کی ہے، اور پھر ثبوت میں 4 چشم دید آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ پیش نہ کر سکے، تو خود اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. مگر یہاں پر ہر کوئی کہہ رہا ہے جیسے سب کے سب جو ہیں دوسروں کے بیڈ روم میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت ان کو دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں جیسے رہتے ہی ان کے کمروں میں ہیں، ان سے کوئی 1 منٹ کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنی نجی گفتگو میں بھی کوئی کہہ دینا کہ فلانی ایسی ہے، آپ کی کتنے برس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اگر وہ نیک ہو اور آپ نے برا کہہ دیا ہو تو. سوچیں ہم لوگ کتنی خرابیاں ڈال رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. تہمت لگانے والا خاص صراحتن لگائے، یعنی کھلم کھلا، جیسے کہے کہ فلاں عورت نے زنا کرایا، خاص ضمنن کہے، جیسے یہ کہ فلاں عورت کا بچہ حرامی ہے. اس عورت کو کچھ نہیں کہا، بچے کو کہہ دیا، تو بات تو ماں پر ہی گئی نا. اگر
3 آدمی کہیں کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو بھی سزا دی جائے گی، کیونکہ 4 گواہ نہیں۔ اور اگر 2000 آدمی بھی کہیں، 3 آدمیوں نے دیکھا مگر 2000 آدمی کہہ دیں کہ فلاں نے زنا کیا مگر کسی نے دیکھا، پھر سزا نہیں ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کرو، مجھے بتاؤ 4 آدمی دیکھ سکتے ہیں بیک وقت؟ اگر ہم دیکھیں بند کمرے میں ہو رہا ہے یا کسی جگہ ہو رہا ہے تو 4 آدمی پورا کام ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت نے یہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ آسانی سے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ شریعت کہہ دیتی ہے ایک بھی گواہ ہو، مگر یہاں 4 کی شرط رکھی تاکہ خام خواہ یعنی لوگ زبان چلاتے نہ پھریں، یہ معمولی مسئلہ، زور سے کہو کیوں میں کہلوا رہا ہوں؟ اپنی زبانوں کو قابو رکھیں۔ جب تک اگر آپ نے شہرت بھی سنی ہے فلاں یہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کہیں جی اللہ جانے، لیکن ہم تو یوں بڑھ کے کہتے ہیں نا جیسے سب سے پہلے میں ہی وہاں کھڑا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، یوں ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ شرط اسی لیے رکھی کہ جو بھی بولے ذرا پہلے سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ کتنی احتیاط ہے، کسی اور دین میں ایسا ہے؟ پھر اس اسلام کو غلط کہتے ہو، پھر اس پر اعتراض کرتے ہو، پھر اس کے احکام کو تم کہتے ہو جی زیادتی ہے، وحشیانہ ہے، معاذ اللہ۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے 2-3 ابتدائی آیتیں سنی، میں نے آپ کو حضرت ماعز کا واقعہ بھی سنایا تھا، آپ نے وہ بھی سنا۔ آج ہمارا یہ معاشرہ، اس میں ایک اور چیز نکل آئی ہے، مجھے اس پر بھی تھوڑی سی آپ کو اشارتاً بات کرنی ہے، چونکہ قرآن ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ میں مناسب لفظوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہیں کہوں گا تو آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا، اور پھر بیان کرنا ہے۔ بالجبر اور بالرضا کی ایک انہوں نے اور نئی پخ نکالی ہے، بائی فورس، بالجبر، کسی سے زبردستی زنا کرنا، اور دوسرا بالرضا نکلا کہ دونوں کی رضامندی سے۔ یہ اسلام نہیں ہے، زبردستی ہو یا رضامندی سے ہو، گناہ گناہ ہی ہے۔ کسی سے زبردستی ہوئی مگر گناہ تو ہوا، اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں گناہ نہیں ہے۔ ہاں، دونوں کے معاملے میں احکام جو بیان ہوئے وہ ہمارے سامنے کہ ایک کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، دوسرے نے کی ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بالرضا کر رہے ہو تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا جی، تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اس کو گناہ ہی نہ کہا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی جو زبردستی ہو رہا ہے اس کو تو تم ظلم کہہ لو، تو جو خوشی سے کر رہے ہو اس کو گناہ بھی نہیں کہنا چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی خوشی سارے کام کر لو، خوشی میں شراب بھی پی لو، رضامندی سے چوری بھی کر لو، سارے جتنے عیب ہیں وہ خوشی خوشی کر لو، وہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو بالرضا بھی جو ہے وہ بھی اونچی کہیے گناہ ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ ہاں، اب جو بات کرنی ہے وہ بڑی نازک ہے،
ایسا ماحول بنا کے دینا یا اس کے لیے فراہم کرنا، موقع فراہم کرنا، یا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہے بڑی نازک بات جو میں نے آپ سب سے کرنی ہے۔ میری بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اور میں ان سے غافل رہوں، یا میں بیٹا ہوں، ماں باپ مجھ سے غافل رہے، بھائی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ غافل رہے، پتہ ہے ان کو، باپ کو بیٹی کا پتہ ہو، بھائی کو بھائی کا پتہ ہو، ماں باپ کو اولاد کا پتہ ہو، اور وہ چشم پوشی کریں، ارے جوانی ہے، لڑکے تو کرتے ہیں اس طرح، یا اس عمر میں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پتہ ہے، بھائی کو پتہ ہے، بیٹے کو پتہ ہے، یا ماں باپ کو اولاد کا پتہ ہے، یا بہن کو بہن کا پتہ ہے، اس کے بعد چشم پوشی کرنا، نہیں نہیں وہ جانے اس کا کام، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم اس معاملے میں چشم پوشی، کیا مطلب آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں چورا لینا، کرتے رہیں وہ جانے، نہیں، میں اس میں شامل سمجھا جاؤں گا، برائی میں کیونکہ آپ کے ہاں آج کل قانون ہے نا، کسی دہشت گرد کو آپ نے سہولت فراہم کی، علاج کرا دیا، پناہ دے دی، پیسے دے دیے، تو آپ کو کیا جاتا ہے؟ سہولت کار، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو سہولت کار کے لیے بھی سزا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا۔ اسی طرح جو گناہ میں سہولت کار ہوگا وہ بھی مجرم ہوگا، وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ، باپ ہے